اللهم صل على سيدنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی و تبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ تو سب سے پہلے میں تمام مسلمان بھائیوں کو رد قادیانیت اکنم کی جانب سے سلام عرض کرتا ہوں۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہمارے اس چینل میں ختم نبوت کے حوالہ سے اور رد قادیانیت پر لیکچر اپلوڈ کیا جاتا ہے۔ تو میں تمام بھائیوں سے گزارش کروں گا، التماس کروں گا کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ میں اب ختم نبوت کے حوالہ سے لیکچر کو سٹارٹ کرنے لگا ہوں۔ تمام سامعین اس لیکچر کو آخر تک ضرور سنیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد طاہر شرف ہے اور میں گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول میں SST یعنی سینئر اسکول ٹیچر ہوں۔ میں انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کے سربراہ اعلیٰ سرپرست اعلیٰ پروفیسر محمد اقبال یاسر اور چیف ایڈمن جناب حافظ محمود الحسن صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بین الاقوامی سطح پر ایک بہت ہی اچھی اور بہترین تحریک کا آغاز کی۔ محترم سامعین، آیت کریمہ سورہ کا ترجمہ حاضر خدمت ہے۔ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام انسانوں کی طرف بشیر اور نذیر بنا کر، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ محترم سامعین، اب مذکورہ آیت کریمہ کی تشریح پیش کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں اس مقام پر یعنی سورہ سبا کی آیت نمبر 28 میں اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، خطاب کیا اور آپ کے بیچنے کے مقاصد بیان فرمائے، جو کہ قرآن مجید فرقان حمید میں دیگر مقامات پر بھی ایسے مقاصد کا تعین فرمایا گیا ہے، لیکن اس آیہ کریمہ میں صرف مقاصد کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مقاصد کی جو وسعت ہے، وسعت حدود جو ہے، اس کا تعین بطور خاص کیا گیا ہے۔ اور یہی اس آیہ کریمہ میں سب سے اہم اور قابل غور نکتہ ہے کہ اللہ تعالی نے کافۃ للناس کہہ کر یہ وضاحت فرما دی کہ بعثت نبوی کے بعد، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد قیامت تک جتنے بھی لوگ پیدا ہوں گے، آخری پیدا ہونے والا شخص جو بنی نوع انسان میں ہوگا وہ بھی اسی کافۃ للناس میں ہوگا۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ جو ہے وہ قیامت تک کے تمام لوگوں کے لیے
بشیر بھی ہے اور نذیر بھی ہے۔ یہ آیہ کریمہ ختم نبوت پر دلیل کامل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر یہاں غور کیا جائے تو کافتن کا معنی تمام ہے، جامع ہے، یعنی جمیع الناس کے لیے۔ دوسری طرح ہم کہہ سکتے ہیں فار آل ہیومینٹی، للناس، یہاں الناس جو جمع ہے اور معرفہ ہے اور اس سے پہلے لام تعلیل لایا گیا، تو لام تعلیل سے مراد غرض اور غائط ہے۔ فار ہیومینٹی، فار ہیومینٹی یعنی جمیع الناس کے لیے، کافۃ للناس، کافہ کا معنی تمام۔ تو اس طرح جہاں کوئی گنجائش باقی نہیں بچتی کہ کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں اتنی مدت کے بعد حضور علیہ السلام کی تعلیمات معاذ اللہ یہ پرانی ہو گئی ہیں تو اب کسی نئے نبی کی تعلیمات کی ضرورت ہے، قطعاً نہیں۔ یہاں یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دی گئی ہے، اور علماء تفسیر نے یہاں بہت ہی پیارے نقطے بیان کیے ہیں کہ کافن کو اگر کفا کا اسم الفاعل سمجھا جائے تو پھر یہاں معنی جو ہے وہ اس طرح ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے اور آپ کا اسوہ حسنہ ہے وہ ایک فاعلی حیثیت رکھتے ہوئے، اس طرح اسم الفاعل کے اندر فعل کا جاری رہنا پایا جاتا ہے، اسی طرح وما ارسلناک الا کافۃ، یعنی یہاں ہا علماء نے فرمایا کہ مبالغہ کے لیے ہے، اور اگر اس کو اسم الفاعل سمجھا جائے تو پھر یہ ہوگا معنی کہ آپ کی رسالت اور آپ کا اسوہ مبارکہ جو ہے وہ فاعلی حیثیت میں جمیع الناس کے لیے قیامت تک کے لیے بشیر بھی ہے اور نذیر بھی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اسوہ کو پڑھا جائے، سنا جائے یا اولیاء کرام کی صورت سیرت میں دیکھا جائے، ملاحظہ کیا جائے تو وہ لوگوں کو اللہ رب العزت کی طرف لانے کے لیے بہت بڑی دلیل ہے۔ مفسرین کرام نے اس آیہ مذکورہ کے ضمن میں یہاں دو باتیں اور بیان کی ہیں کہ اگر کافتن کو موصوف محذوف ارسالتن کی صفت بنایا جائے تو پھر معنی اس طرح ہوگا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، کہ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام انسانوں کی طرف بشیر اور نذیر بنا کر، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو یہاں کافتن ارسالتن کی صفت کے طور پر، یعنی جو آپ کا بھیجنا ہے وہ کامل و اکمل ہے، یعنی اللہ تعالی کی طرف سے آپ کا بھیجنا تکمیل کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہے۔ اس تکمیل میں کوئی کمی، کوئی سکم، کوئی نقص اور کوئی عیب نہیں کہ وہاں تکمیل کرنے کے لیے کسی اور نبی کے آنے کی ضرورت ہو۔ یہ بڑی توجہ سے بات سمجھنی چاہیے کہ اب کافتن صفت بن رہا ہے رسالتن یا ارسالتن کی، تو پیچھے فرمایا گیا کہ اور وما ارسلناک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، مگر آپ کا جو بھیجنا ہے وہ کافتن ہے، یعنی
اب کسی بھی اور کے آنے کی ضرورت نہیں ہے. کب تک؟ عبدالآباد تک. کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام جنوں اور انسانوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمائے گئے ہیں، اور حشر کے بعد جنوں اور انسانوں کی نہ پیدائش ہوگی اور نہ ہی ان کے لیے کسی نبی کو مبعوث کیا جائے گا، نہ بھیجا جائے گا. تو اب جس نبی کی یہاں بات ہو رہی ہے وہ بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالی نے اس طرف اشارہ فرما دیا کہ آپ کا بھیجنا مکمل ہے، کامل ہے، اکمل ہے، تمام ہے، جامع ہے. تو اس لیے اب کسی اور کے آنے کی ضرورت باقی نہیں. مزید اس کی تفسیر فرماتے ہوئے علماء تفسیر نے بیان کیا کہ یہاں پر جو کافتن ہے یہ ارسلناک کی ضمیر خطاب کا حال بنتا ہے. یعنی ضمیر خطاب کا سے مراد تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک. وما ارسلناک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. کاف ضمیر خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کی جگہ پر لائی گئی ہے. تو علماء نے فرمایا کہ کافتن اس کا حال بنتا ہے، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بھیجا ہے اس حال میں کہ آپ جمیع الناس کے لیے بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں. اب یہاں پر الناس کے ساتھ اگر کافتن نہ بھی ہو تو پھر بھی الناس کا معنی قیامت تک پیدا ہونے والے لوگ ہیں، کیونکہ یہ جمع ہے اور جمع پر ہی دلالت کرتا ہے، جمی پر دلالت کرتا ہے، جمیع الناس پر دلالت کرتا ہے. اور کافتن اور کاف ضمیر کا خطاب بنتا ہے. تو کیا ہی خوبصورت اس کا معنی و مفہوم کتنا خوبصورت نکلتا ہے کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو ایسے بلند، یعنی یہاں حال کو سمجھنے کے لیے آسان لفظ استعمال کرتے ہیں، مقام، یعنی آپ کی جو رسالت کا مقام ہے، آپ کو بھیجا جانے کا جو مقام ہے، آپ کا جو حال ہے، آپ کا جو اسوہ مبارکہ ہے، آپ کی جو نبوت ہے، آپ کی جو رسالت ہے، اس کا حال یہ ہے، اس کا مقام یہ ہے کہ وہ جمیع الناس کے لیے بشیر بھی ہے اور نذیر بھی ہے. تو یہاں ہر اعتبار سے اگر اس کو صفت مانا جائے پھر بھی کافتن کو، اور اگر کافتن کو کا ضمیر خطاب کا حال مانا جائے تب بھی، اور اگر اس کو للناس کا، الناس کا جو ہے وہ حال مقدم مانا جائے تب بھی، ہر صورت میں یہ صورت واضح ہو جاتی ہے کہ قیامت تک کے پیدا ہونے والوں کے لیے آپ کی رسالت، آپ کی نبوت کافی ہے، جو حدیث پاک سے اور بہت ہی واضح ہو جاتی ہے، جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ. اب یہاں کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ کسی قسم کے نبی کو اچھیڑا جائے اور کسی اور کو نبی مانا جائے یا تسلیم کیا. سامعین محترم، آخری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آخر پر ارشاد فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. تو اور اکثر لوگ جو ہیں وہ نہیں جانتے، یعنی بے خبر ہیں. ممکن ہے یہاں پر کوئی دھوکہ دینے کی کوشش کرے کہ جی جب اکثر لوگ جانتے ہی نہیں ہیں تو پھر ان پر ماننے کی قید کیسے لگے گی. تو امام رازی نے اپنی تفسیر القبیر میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اکثر لوگ نہیں جانتے، اس سبب سے نہیں جانتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت مخفی رہی ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں کوئی
اخفا رہا ہے وہ اس وجہ سے نہیں کہ نہیں جانتے، نہیں، وہ اپنی غفلت کی وجہ سے نہیں جانتے، وہ غافل ہے۔ اگر غافل نہ ہو تو وہ ضرور جان لیتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کی طرف بشیر اور نذیر بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اور یہ مسئلہ ختم سامعین گرامی قدر ختم نبوت کے سلسلہ میں یہ بات بہت ہی اہم ہے، میں عرض کرنے لگا ہوں کہ ختم نبوت کے منکر صرف مرزائی اور قادیانی نہیں، یہ سمجھا جاتا ہے کہ ختم نبوت کے منکر جو ہیں وہ صرف قادیانی ہیں اور مرزائی ہیں۔ قادیانیوں نے تو ختم نبوت کا انکار ایک جھوٹے نبی کی نبوت کو جاری کرنے کے لیے کیا۔ حضور علیہ السلام کے ماں بعد انہوں نے ایک جھوٹے نبی کو نبی ثابت کرنے کے لیے ختم نبوت کا انکار کر دیا۔ اب اگر ہم یہود اور نصارہ کو دیکھیں تو دیکھیں وہ بھی ختم نبوت کے منکر ہیں۔ وہ ختم نبوت کے منکر اس طرح ہیں کہ ہم مسلمان تو جملہ انبیاء علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں اور ان کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں، ہاں ان کی شریعتوں کو منسوخ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ان کی شریعتیں منسوخ ہو گئی، جبکہ یہود اور نصارہ ان کی شریعتوں کو جاری سمجھتے ہیں، گویا کہ وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے۔ وہ اپنے انبیاء کو مانتے ہوئے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانے تو مسئلہ ہی ختم ہے، وہ بھی دائرہ اسلام میں آئیں گے اور یہ بھی دائرہ اسلام میں آئیں گے۔ جو بھی ختم نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین تسلیم کرے گا، کائنات میں کوئی بھی شخص چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی سمجھتا ہے تو وہ دائرہ اسلام میں لازمی آئے گا، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت کا انکار کرتا ہے کہ آپ آخری نبی نہیں ہیں، وہ بلا شک و شبہ وہ دائرہ اسلام میں نہیں آئے گا۔ اگر وہ کہے بھی کہ میں دائرہ اسلام میں ہوں تو یہ وہ 100% جھوٹ اور غلط بات کہہ رہا ہے، وہ کبھی بھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین تسلیم نہیں کرتا۔ وما علیہ الا البلاغ۔ جناب آخر پہ میں محترم مکرم حافظ محمود الحسن صاحب کی سربراہی میں جو ٹیم انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ میں کام کر رہی ہے، علامہ شریف سعیدی صاحب، عمر تسلیم صاحب، احمد رضا رضوی صاحب، جواد گل صاحب، پروفیسر عاشق علی صاحب، عدنان حمید صاحب، اسامہ بھائی صاحب، عمر بٹ صاحب، عبد الباسط تابانی صاحب، سردار عاصم صاحب، اور اس کی سرپرستی فرمانے والے جناب پروفیسر محمد یاسر اقبال صاحب، تمام کا تہ دل سے ممنون ہوں کہ انہوں نے اس بہت بڑے پلیٹ فارم پر مجھ جیسے ناقص العلم کو گفتگو کرنے کا موقع دیا، تو میں ان کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اب اگر کوئی سوال کرنا چاہے تو بندہ حاضر ہے۔